اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کا احمق پنا اور ان کے غلط سلط فتووں کو بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ عرب کی جاہلیت، مشرکین مکہ اور اس علاقوں کے جتنے بھی مشرکین تھے ان کی جاہلیت کو دیکھنا چاہے، وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 130 سے اگلی آیات مبارکہ پڑھے۔ ان آیات مبارکہ میں ان کے جو وڈیرے تھے، پنڈت بڑے، یہاں پنڈت کہتے ہیں مشرکین کو، ان کے جو وڈیرے تھے ان کو وہ ان کے جو بھی جس چیز کو حرام کر دیتے اسے حرام سمجھتے تھے، جسے وہ حلال کر دیتے اسے حلال جانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر ان کے اسی قسم کے کچھ فتووں کا ذکر فرمایا۔ اگلے آیات کریمہ میں بھی وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اللہ تبارک و تعالی نے جو کھیتی، حرث کھیتی کو کہتے ہیں، انعام جانوروں کو کہتے ہیں چوپائے، اللہ تعالی نے جو جانور اور کھیتی اگائی اس میں سے انہوں نے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کیا۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، انہوں نے کہا کہ یہ حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ان کے گمان کے مطابق، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور ایک حصہ مقرر کر کے انہوں نے کہا یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ بتوں کے لیے۔ رب کے لیے حصہ الگ رکھ لیا انہوں نے، بتوں کے لیے حصہ الگ رکھ لیا انہوں نے۔ حضرت سیدنا قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی کنیت ہوتی ہے۔ جیسے کوئی بندہ ہوتا ہے اس کی کنیت ہوتی ہے، ابو حفص ہو گئی، جی ابو نور ہو گئی، ابو الکلام ہو گئی، اس طرح کی کنیتیں جو لوگوں کی ہوتی ہیں، بعض اپنے بیٹوں کے نام پر رکھتے ہیں، بعض جو ہے وہ کسی اپنے خاص وصف کی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ کنیت لگا دیتے ہیں، حالانکہ ان کا بیٹا نہیں ہوتا اس نام کا۔ جی جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے ایک کنیت عطا فرمائی تھی، باقی بھی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، جی ان کی چڑیا فوت ہو گئی، ان کی چڑیا تھی، کھیلتے تھے اس کے ساتھ، وہ فوت ہو گئی۔ آقا علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے گئے اور آقا علیہ السلام نے اس کی کنیت کے ساتھ فرمایا، میں یا ابا عمیر ما فعل النویر، میں ابو عمیر تیری چڑیا کا کیا بنا؟ جی اس طرح کر کے آقا علیہ السلام نے کلام فرمایا۔ اب تو وہ کسی کا ابا ہے ہی نہیں، وہ تو چھوٹے بچے ہیں، آقا علیہ السلام نے انہیں بھی کنیت عطا فرمائی۔ تو اس طرح کر کے کنیت جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی بیٹے کے نام پر، وہ کسی اور چیز کے نام پر بھی ہو سکتی ہے کنیت۔ تو حضرت قاضی شریح فرماتے ہیں ہر ایک کی کوئی نہ کوئی کنیت ہوتی ہے، اور جھوٹا بندہ جو ہے نا اس کی کنیت ہوتی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں، کیا ہوتی ہے؟ زعمو کا جو لفظ ہے، میں کہ یہ کنیت ہے ان کی۔ آج لوگ اسی طرح کرتے ہیں، کسی کو کہنا ہو نا کوئی بات، یار لوگ باتیں کر رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے، بھی لوگ کون تھے جو کہہ رہے تھے؟ بس یہ لوگ کہہ رہے تھے، یہی بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ کہا کس نے یہ نہیں پتا، ایسے جناب چھوڑ دیں گے کسی کو پریشان کرنے کے لیے، گھبراہٹ طاری کرنے کے لیے، یار لوگ کہہ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، وہ کون تھا؟ نہیں میں نے بتانا نہیں، مجھے منع کیا تھا انہوں نے، بس صرف آپ کو یہی بتانا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے۔ یہ اگلے بندے کو ایسے پریشان کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے ایک حصہ دیا، رب نے پیدا، رب نے کیا، جانوروں کو، کھیتیوں کو رب نے اگایا، غلے کو، اناج کو، پھلوں کو، سبزیوں کو، ہر چیز رب نے اگائی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اتنا حصہ اللہ کے لیے اور اتنا حصہ بتوں کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اصل مسئلہ اب آ رہا ہے، فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے نا، بتوں کا، وہ اللہ کی طرف نہیں جاتا کبھی بھی، وہ اللہ کی طرف کبھی نہیں جاتا، لیکن وما کان للہ، جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے، فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ، وہ حصہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے، وہ بتوں کو چلا جاتا ہے۔
مثال کے طور پر انہوں نے 2 جانور مقرر کیے تھے، ایک رب کا ایک بتوں کا۔ اب بتوں والا جانور مر گیا تو انہوں نے کیا کیا، وہ جو رب تعالیٰ کے لیے رکھا تھا نا جانور، اسے بت کے نام پر ذبح کر دینا، بت کے نام پہ ذبح کر دینا۔ اگر وہ رب تعالیٰ کے نام والا مر گیا تو وہ بت کے نام والا اللہ کے نام پہ نہیں جاتا تھا۔ سمجھایا نا مسئلہ؟ جو جانور انہوں نے رب تعالیٰ کے لیے رکھا ہے وہ مر گیا تو انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے جی، اللہ کا حصہ گیا نا، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر بت کے نام والا مر گیا تو وہ اللہ کے نام والا جانور ادھر ذبح کر دیتے تھے، بت کے نام پہ ذبح کر دیتے تھے، لیکن رب تعالیٰ کے نام پر نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کا ایک نظام تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج بھی اسی طرح ہوتا ہے بہت زیادہ۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ کی تو خیر ہے، اگر بت کے نام پر مانا ہوا جانور وہ ذبح نہ ہوا تو کہیں بت ہی ناراض نہ ہو جائیں۔ بتوں کو راضی رکھتے تھے۔ آج جو ہے نا ہمارے کئی سارے لوگ نعوذ باللہ من ذالک وہ اسی طرح جاہلوں والا نظریہ رکھتے ہیں۔ کسی کے ہاں کچھ کمی ہونے لگے نا جی، سب سے پہلے وہ جو اللہ کے نام پہ دیتا ہے وہ روک دے گا، اللہ کے نام پہ جو دے رہا ہے نا وہ روک دے گا، یہ کمی ہو گئی بس۔ لیکن جو اپنے باقی سارے کام ہیں وہ کوئی بھی نہیں رکے گا، وہ سارے ہوتے رہیں گے، وہ برابر ہوتے رہیں گے سارے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ ہوتا نہیں ہوتا ایسے؟ کسی کے ہاں تھوڑی سی بس جھلک دکھائی دے تنگی کی، اس نے سب سے پہلا یہی کام کرنا ہے جو اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، دینی مدارس کو دیتا ہے، مسجد کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے دیتا ہے، اس نے سب سے پہلے وہی روکنا ہے۔ ہاں یہ بند کر دیں، کہیں یہ نہ ہو کہ مزید ڈوب جائیں ہم۔ اور اسی طرح کر کے یہاں پہ کوئی بندہ کسی نے دیگ پکانی ہو، جا کے دینی ہو داتا صاحب، حرام ہے کہ وہ جناب کسی غریب اور کو دے دے، اپنے محلے میں دے دے، کسی کو دینی وہیں پہ ہم نے، وہاں جو بھنگی چرسی بیٹھے ہوئے انہیں کو دینی ہے، باقی کسی کو نہیں دینی۔ تو یہ تو بھائی مشرکانہ رسوم ہے، مشرکوں کا یہ طریقہ تھا۔ اللہ کے نام پہ دینی ہے تو اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دو، اللہ کے نام پہ دینی ہے تو مدرسے میں کسی غریب، مدرسے میں کسی طالب علموں کو دے دو تم۔ یہ کیا طریقہ ہے وہ تمہارا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، بتوں کا حصہ جو ہے وہ تو وہاں سے نہیں ہٹتا، لیکن اللہ کا حصہ ان تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کا حصہ ان تک پہنچ جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، لیکن جو اللہ کے لیے ہے نا وہ تو ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے، یعنی بتوں کو پہنچ جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہنچتا۔ ساء ما یحکمون، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتنے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ، کتنے برے فیصلے کرتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، میں اسی طرح کر کے بہت سارے مشرکین نے یہ چیز بھی ان کے لیے خوبصورت بنا دی۔ وہ کیا تھی؟ قتل اولادہم، ان کے بچوں کو قتل کرنا، بچوں کو قتل کرنا بھی ان کے لیے خوبصورت بنا دیا۔ جس طرح حرام جانور جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا نام چھوڑ کر کسی اور کے نام پر دینا ان کے لیے خوبصورت بن گیا تھا، اسی طرح کر کے ان کے نزدیک بچوں کو قتل کرنا بھی خوبصورت بن گیا۔ اب بچوں کو قتل کیوں کرتے تھے؟ سب سے پہلی وجہ جو ہے نا وہ یہ بیان کی مفسرین نے، غریبی کی وجہ سے قتل کرتے تھے۔ ایک وجہ یہ تھی کچھ ہے نہیں چلو مار دیں، ایک یہ کہ کچھ ہے، سارا کچھ ہے، اس ڈر سے قتل کر دیتے تھے کہیں یہ نہ ہو کہ آگے جا کے یہ حصہ مانگے ہم سے، شریک بن جائے، بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کو اس لیے قتل کرتے تھے بتوں کے نام پر، منت مانتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے 5 بچے دے دے، ایک بچہ بت کے نام پہ ذبح کر دوں گا، چھری پھیرتے تھے اس کے گلے پر۔ ہاں جی، اور ایک وجہ جو ہے نا وہ یہ بیان کی مفسرین نے تکبر کی وجہ سے، کسی کی بیٹی جو ہے نا وہ کسی کے گھر میں جائے یہ تو ہماری عزت کے خلاف ہے۔ آج بھی کہتے ہیں، کئی لوگوں کے منہ سے سنا ہے جو دعا کریں اللہ تعالیٰ بیٹی نہ دے، کیوں بھائی؟ وہ جی پھر کسی کے گھر میں جائے گی تو ضلالت ہوگی۔ میں نے کہا وہی جو دور جاہلیت والا نظام تھا نا وہ آج تم میں آ گیا ہے، حقیقت والی بات ہے۔ بھئی دکھ تکالیف تو ہوتی ہیں، تو بھی تو کسی کی لے کے آیا گھر میں، تیرے گھر میں جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ بھی تو کسی کی ہے۔ اگر تیری بیٹی کسی کے ہاں چلی گئی تو اس میں کون سی جناب آفت والی بات آ جائے گی؟ تکالیف تو آتی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو آتی ہیں تکلیفیں، بڑے بڑے لوگ بیچارے پریشان رہتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آتا تھا، کلمہ پڑھا اس نے، مسلمان ہو گیا، بڑا عرصہ تک غمگین ہی رہتا تھا وہ۔ ایک دن آقا علیہ السلام نے پوچھ لیا کیوں پریشان رہتا ہے، گھبرایا رہتا ہے ہر وقت؟ کہنے لگا حضور میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، میری گھر والی نے منع کیا اسے کچھ نہیں کہنا، میں نے چھوڑ دیا اسے۔ کہتے جب بچی بالغ ہو گئی میرے ذہن میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا، اب یہ لوگ آئیں گے تیرے گھر میں رشتہ مانگنے کے لیے، تیرے لیے تو ناک کٹنے کا مقام ہے، مر جانے کا مقام ہے، ڈوب جا تو اس سے کہ تیرے گھر میں لوگ رشتہ مانگنے آئیں۔ کہتے میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں اسے لے جانا چاہتا ہوں اپنے رشتہ داروں کے ہاں، مجھے اجازت دے۔ اس نے اسے نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، بالغ ہو گئی تھی لڑکی کو، خوبصورت زیور پہنا دیے۔
پھر آنے کے بعد مجھ سے وعدہ لیا کہ اسے کچھ کہو گے نہیں تم راستے میں. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہنے لگا جی میں لے کے گیا اسے کنویں کے پاس. جب میں گیا نا کنویں کو میں نے دیکھا کہ واقعی گہرا ہے, تو بچی سمجھ گئی کہ میرا ابا مجھے گرانا چاہتا ہے. بچی مجھ سے چمٹ گئی, مجھے کہنے لگی آپ نے وعدہ کیا تھا میری ماں کے ساتھ مجھے کچھ نہیں کہیں گے. کہتے میں نے چھوڑ دیا. تھوڑی دیر بعد پھر میرے ذہن میں شیطان غالب آیا, پھر میں نے اسے پکڑا, پھر اس نے مجھے چمٹ گئی. کچھ کہنے لگی ابا جی یہ کیا کر رہے ہیں. وہ کہنے لگا جی پھر جو ہے نا میں 3-4 بار ایسے میں رک گیا, پھر شیطان ایسا غالب آیا, میں نے اسے پکڑا اور اوندھا کر کے میں نے جب اسے چھوڑا تو بچی چیختے ہوئے جاتے ہوئے مجھے کہنے لگی ابا جی آپ نے مجھے قتل کر دیا. کہتے میں وہاں ٹھہر رہا جب تک اس کی آواز بند نہیں ہوئی, میں وہاں سے نہیں آیا. یہ جب سن رہے تھے نا آقا علیہ السلام اور حضور کے صحابہ سارے رو رہے تھے, داڑھی تک بھیگ گئی تھی حضور کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دور جاہلیت کے کرتوتوں کی وجہ سے میں کسی کو سزا دیتا نا تو تجھے ضرور سزا دیتا. اب تم نے چونکہ کلمہ پڑھ لیا ہے, مسلمان ہو گئے, اللہ تبارک و تعالی نے تیری معافی فرما دی ہے. اگر فرمایا کہ اگر ایسا معاملہ ہوتا دور جاہلیت میں کیے ہوئے گناہوں پر سزا ہوتی تجھے سزا ضرور دیتا میں. اندازہ لگائیں, اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ان کے طریقے تھے جی, بچوں کو قتل کر دیتے تھے. وَلْيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ, اور فرمایا کہ اور دین جو ہے ان کے شریکوں نے, وہ جو ان کے وڈیرے تھے مذہبی, انہوں نے سارا دین ان پر مشکوک کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا, اگر اللہ چاہتا تو یہ کبھی بھی نہ کر سکتے ہیں. اللہ مجبور کر دیتا ہے ان کو. اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے حلال اور حرام کو پہچاننے کا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے حلال اور حرام کو اختیار کرنے کا, حق اور باطل کو پہچان کروا دی ہے رب تبارک و تعالیٰ نے. انبیاء کی جماعتیں بھیج دی ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے. اب ان کا کام ہے حق کو پہچانیں اور اس پر عمل کریں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں فذرہم وما یفترون, میں حبیب انہیں بھی چھوڑ دیں اور ان کے جھوٹ کو بھی چھوڑ دیں آپ بس. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.